کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے 9 مئی سے قبل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے۔ 9 مئی کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا، جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر، ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر، بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر، اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا، ایئر بیسز پر حملے، بینک جلائے گئے، ایمبولینسز جلائے گئے۔ تو یہ 9 مئی کا ایک بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے، کوئی ایویڈنس کے بغیر۔ اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا امپلائی ہے، جو اسٹیٹ مشینری، اس کا اسٹیل فریم ورک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کے پیچھے باہر نکلیں، ان کو روکیں، ان کے دفاتر پر حملے کریں، ان کے گھروں پر حملے کریں، آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں۔ اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آفیسرز جن کی الیجینس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 5 کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پہ غیر مشروط ہوگی، وہ کسی سیاسی جماعت، گروہ، کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں، جو اسٹیٹ کا ریاست کا اسٹیل فریم ورک ہے، ان لوگوں کو تھریٹ کر دیں، ان لوگوں کو ان کی سیفٹی کے متعلق تھریٹ کر دیں، ان کی لائف کے متعلق تھریٹ کر دیں، اور وہاں پر جا کر یہ ان کے متعلق اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کریں۔ میں حکومت وقت سے، جو ابھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر رہے ہیں، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے دین وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اور پھر پریسیڈنٹ ہے ایک شخص کے کردار کے متعلق، آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا۔ اور یہ کوئی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ پابلو ایسکوبار، یہ ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے، نٹوریس کریکٹر ہے، رادر فیمس، میں نے غلط ورڈ کہہ دیا۔ اس نے جب اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی تھی تھرو ہز اون کارٹل، تھرو ہز منی، مہم، مافیا، اسی طرح کا کردار تحریک انصاف کا ہے، کچھ فرق نہیں ہے اسے۔ اس کے پیچھے بھی فالوورز تھے، اس کے پیچھے بھی فالوورز ہیں۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ گورنمنٹ آفیشلز کی تصاویر لگا کر، یہ کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور، کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہراس کر رہے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کو ہراس کر رہے ہیں۔ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے؟ 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر، اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں، ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے، وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے۔ ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا، ایک لمبی بحث ہے، اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے وہ پابلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو، اگر 1 انچ کا فرق ہو ان کی اس کیمپین میں، اس کیمپین کے ساتھ، آپ اس کی پوری مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیسے یہ ڈرائیو کرتے ہیں؟ ان کے کون لوگ آئیڈیلز ہیں، کن کے کیے کاموں کو یہ فالو کرتے؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ ڈرگ مافیاز کے، کارٹلز کے
کیے گئے طریقہ کار کو یہ اختیار کرتے ہیں. دوسری جو میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں، دیکھیں میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، وداؤٹ دا فیئر آف کانٹرڈکشن، کوئی بھی ایک لمحے کی میں آپ کے سامنے اس بات پر مجھے کہنے میں آر نہیں ہے. یہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے، میں نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھیں ذرا، اس کی میں آپ کو اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں اس کا ایک ٹریل دیتا ہوں. 9 مئی سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 9 مئی سے پہلے عمران کے خلاف وارنٹس آ رہے تھے. وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کیے جا رہے تھے. وہ وارنٹس لے کر اگر گورنمنٹ آفیشلز ان کی ریزیڈنسز پر جاتے تھے تو وہاں پر جتھے بٹھا دیے تھے جن کے کندھوں پر لاٹھیاں تھیں، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم تھے. جب وہ لوگ کورٹ سرورز وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہ کر سکے، پولیس کی مدد لی گئی. پولیس کی مدد لے کر جب وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا، اور وہ کیومولیٹ ہوئی بعد میں سچویشن. جب اس کی اریسٹ ہو گئی، اریسٹ کے بعد وہ سچویشن ایسے کیومولیٹ ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر پوری اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں. آپ دیکھیں، اب بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے؟ لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، بھاولپور میں، سرگودا میں، مردان میں، ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز پر. سو دے ہیو اے ہسٹری. ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو، یقین کرنے کو، اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی. اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ، اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں اسٹیٹ مشینری سے یہ درخواست کروں گا آج کے کیئر ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ نے پری ایمپٹ نہ کیا، کنٹرول نہ کیا، وہ جو لوگ ان کے اکاؤنٹس کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اگر ان کے عزیز و اقارب یہاں پر جو ٹرولرز بن کے اس کو، اس ہیٹ سپیچ کو، اس ہیٹ انسائٹمنٹ اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی، بغیر شواہد کے، اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک کمشنر جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نان پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگائے وہ سب آپ نے کل سنے، اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک بریف سی میڈیا انٹریکشن میں جو جواب دیا، وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا، وائزلی دیا کہ ثبوت کیا ہیں، کس بنیاد پر یہ بات کریں. اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا، تو وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرتا، وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلاں سچ اینڈ سچ. جنیرک ایلیگیشنز نہیں ہوتے. آپ جنیرک ایلیگیشنز لگا کر کبھی کوئی مقدمہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی ایسا فیکٹ نریٹ نہیں کر سکتے. کبھی کوئی آپ، یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور وداؤٹ ایویڈنس آپ نے بات کر دی تو اس کے، یہ سب وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہے. یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ رک نہیں رہی. اس میں آپ گواہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں. اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، یہ سی پیکس کرتے ہیں، یہ پاکستان میں 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لائیں گے، یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں، یہ غریب آدمی کی طرف سبسڈیز کا رخ موڑتے ہیں، وسائل کا رخ موڑتے ہیں. اس نے اپنی ایلیٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ کیپچر کرنا تھا. یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر. اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا. اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے، اپنے یہ وہ علی زیدیوں سے، اور بے شمار اس قسم کے کریکٹرز جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ماں سوائے گالی دینے کے، ہنگامہ آرائی کرنے کے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ. جو جگہ اہل حل و عقد ہوتی ہے، جس نے دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے ملک کو چلانا ہے، اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا. اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے، وہ 5 جج، 27 مقدمے، اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر.
پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے, جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے, اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج اور پھر وہ بندیالی کورٹ کے جو تھے, پارڈن مائی لینگویج, میں جذبات میں کہہ گیا, عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے جو وہ تھے, جو فیصلے تھے وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی, وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا, وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی, 24 نمبر پہ آ رہے تھے, رائٹ ٹریک پہ تھے, بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دی. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں, جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے, اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لا کر پھینک دیا. پھر پاکستان کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے. پھر 9 مئی کو عساکر پاکستان پر حملہ تھا. اب اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے, اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو. انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو, ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو. اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے. تشدد کا راستہ یہ بارہا 14 اگست 2014 سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے. آگ لگانے کی, گھراؤ جلاؤ کرنے کی, میٹروز کو جلانے کی, اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی, بسز کو جلانے کی, ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسڈ وائلنس ایکٹس. یہ پرتشدد واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایکیومولیٹ ہوئے تھے 9 مئی پہ. اب یہ حملہ ان کا سول سٹرکچر پر ہے, یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے, یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 پر ہے. دے آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف پی ٹی آئی. کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولرز ہیں, جو ہیٹ کو بڑھوتی دے رہے ہیں, جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں, ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پر بیسڈ ان لوگوں کی سرکوبی کریں, ان کو روکیں, ان کو پری ایمپٹ کریں. گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائم پولیسنگ نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے. آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ بلوائی ہیں, ان کو روکیں. بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں, یہ حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں, اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ساتھ چلتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا, انہوں نے اس کے ساتھ اپنی گورننس بہتر کی, انہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار بہتر کیے, بینکاری کے نظام چلائے, تعلیم کو بہتر کیا. انہی آئی ٹی کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انہوں نے ترقی کی. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے, انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے. اس صلاحیت کو بیرونی آقاؤں کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بڑھوتی دی ہے. وہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا بات, وہ 5th جنریشن وارفیئر والی بات کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا. لیکن اس کو ایک راہزن رہنما کے لبادے میں ڈال کر, اس کے ہاتھ میں وہ ٹول دے کر, جس کے آپریٹرز سارے باہر بیٹھے ہیں, پاکستان کے ریاستی سٹرکچر پر دوسرا 9 مئی جیسا حملہ ہونے جا رہا ہے. ویک اپ مسٹر پرائم منسٹر, آپ دیکھ رہے ہیں. ویک اپ مسٹر چیف منسٹر پنجاب, آپ دیکھ رہے ہیں. آج گورنمنٹ آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے ان کو پری ایمپٹ نہ کیا, آفٹر ورڈ پولیسنگ آپ کی کیا ہوگی؟ میں آپ کو آج متنبع کر رہا ہوں, ان کو روکیں. اگر آپ نہ روک سکے تو یہ ریاست پاکستان کا بڑا نقصان کریں گے. تھینک یو ویری مچ. عطا صاحب کوشچن. نہ صرف قانون دان ہے بلکہ اب تو لا میکر بھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کا واقعہ یا 9 مئی کا جو نیریٹو تھا وہ عوام نے جب سے مسترد کر دیے, اور پاک فوج اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے عوام کو قائل کرنے کو ناکام نظر آتی ہے. جس طریقے سے ان کے حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہیں, ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے, تو اس پر آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے
کہ کب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا کہ جو ممار کے پروجیکٹ عمران خان کے ان کے خلاف اگر کاروائی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں؟ دیکھیں میں یار فرینکلی آپ سے کہوں گا اور میں بات کو آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز، میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر تو عمران فوج کے سیاسی کردار پر معترض ہیں تو پھر وہ جو 2018 میں تھا وہ عمران اس کے بینیفیشری تھے، ٹھیک؟ ڈی جی سی کا محکمہ کیوں نہیں ختم کیا؟ کیوں پولیٹیکل سیل ختم بند نہیں کیا؟ 4 سال وزیر اعظم رہے، اس پر بیسڈ اپنی ساری گورنمنٹ کرتے رہے. اور 9 مئی کا ایکٹ جو ہے وہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، اٹس اے کرمنل ایکٹ، پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے. اور 9 مئی کے واقعے سے خوفناک واقعہ میرے مشاہدے میں کسی ملک کے اندر، میں ایک مماثلت آپ کو دے دوں، یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، ان کا سارا سٹرکچر بیسڈ اپون دیئر لبرٹیز ہے. وہ آزادیوں کو، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو، چاہے وہ پرسنل لبرٹیز ہوں، چاہے وہ سول لبرٹیز ہوں، اس کی بہت بڑی گارڈ، سیف گارڈ دیتی ہے، اپنے کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کرتی ہے، اپنے معاشرے کے رویے سے پرووائڈ کرتی ہے. مجھے ذرا بتائیں کیا ٹرمپ کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ جائیں اور کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیں اور اس کے بعد اسکاٹ فری نکل جائیں؟ اور وہاں پر یہ بات کہ اس کے بیانیے کو کون مسترد کرتا ہے اور کون رکھتا ہے؟ عوام پاکستان کا مینڈیٹ تسلیم کریں نا. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ جھوٹے پہلے ثابت ہو چکے ہیں. 35 پنکچر کی کہانی عارف الوی، پریزیڈنٹ عارف الوی آپ نے لگائے تھے. انہوں نے آپ کی جماعت کے صدر ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ دیا تھا کہ ممکن نہیں ہے، جو کہا وہ غلط کہا، ٹویٹ کیا. اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا ایکٹ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اور ایک اور کرمنل ایکٹ از ان میکنگ رائٹ ناؤ، اور وہ آپ کے سول سٹرکچر پر وہی حملہ ہے. یہ دیکھ لیں، آپ میری بات لکھ لیں پاس اپنے، یہ جس طرح کی انسائٹمنٹ کر رہے ہیں سر، اس کا نتیجہ یہی ہوگا. یہ میں کچھ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ پیچھے ایک اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے واٹس ایپ گروپ کا اسکرین شاٹ ہے جو ہمیں رسائی ملی ہے. لیاقت چٹھا صاحب سے بات ہوئی ہے ابھی، وہ پنڈی اسٹیڈیم جا رہے ہیں. پلیز ٹیل ایوری ون بی ریڈی. یہ ارسلان بیٹے کی ایک میسج آیا ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، اور نہ صرف میسج آیا ہے، آگے کہا جا رہا ہے کہ جرنلسٹ کو بھی لوپ میں رکھا جائے. حامد، عمران، صدیق، کے 3 نام انہوں نے لکھے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ موعد بھائی صابر، شاکر اور وجاہت خان کو بھی آن بورڈ کر لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا آلریڈی بات ہو گئی اور ہم یہ ٹرینڈ چلانے لگے ہیں، ساڈا حق ایتھے رکھ، اور ٹرینڈ یہی رہے گا، نو چینج ان پلان. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیاقت چٹھا صاحب نے، جو کل ان کا 8 دن بعد ضمیر جاگا اور انہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی، پھر خودکشی کی کوشش کو ترک کیا، اور اس کے بعد پلان کیا کہ میں جا کے جو ہے وہ دھاندلی کو ایکسپوز کروں گا. آپ آر او بھی نہیں ہیں، آپ ڈی آر او بھی نہیں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں لیگلی سپیکنگ آپ کے پاس 2 طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، یا دستاویزی ثبوت ہوتا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس، یا آپ کے پاس ویڈیو ثبوت ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کا رابطہ تھا یہ تو اب ثابت ہو گیا نا، اس کو کوئی ڈینائی کر دے، یہ تو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے جو میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں کہ بھئی دھاندلی جس دن ہو رہی تھی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو اس دن تو جاگ نہ آئی. جس دن آپ کے بقول تھپے لگائے جا رہے تھے، آپ اس دن رات کو کہتے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کو پروموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کے تانے بانے ارسلان، خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے، آپ کا جب دل کرتا ہے. اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں، کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا آپ آروز کی تصویریں چلا کے ان کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مرضی کے نتیجے لیں گے؟ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. آپ گجرانوالہ فیصل آباد میں آپ نے سیٹیں نکالی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں مسلم لیگ نون جیتے وہاں پہ دھاندلی ہے، اور جہاں پہ آپ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہے. یہ کام بند کر دیں. آپ نے جو آروز کی تصویریں لگائی ہیں افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ اپنے آروز کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے جہاں آپ جیتے ہیں؟ یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ جو جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں دھاندلی کا، یہ نہیں بکے گا، یہ نہیں چلے گا. ساری ایویڈنس آ چکی ہے.
اور میں کچھ چند ویڈیوز بھی چلانا چاہتا ہوں. میں پریزنٹیشن ہے, آپ چلائیں ذرا. جہاں ہار گئے وہاں پہ جو ہے وہ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. یہ چلائیں جی, آواز کریں گے جی. ادھر جیت کا جشن ہے, ادھر ہار پہ دھاندلی کا رونا ہے. میرے پاس سارے فارم 45 حلقے موجود ہیں. ان کے مطابق میں 7,000 ووٹوں کے قریب یہ الیکشن اس حلقے کا جیت چکا ہوں. ہم اب آرو کو درخواست دے رہے ہیں کہ فوراً ویکم کرایا جائے, آج ہی کرایا جائے, اور یہ معاملہ کسی طرح اگلی چلائیں جی, عامر ڈوگر والی چلائیں. میری کامیابی عمران خان کی جدوجہد کی کامیابی ہے. یہ جیت عمران خان کے نظریے کی جیت ہے. میں تقریباً 18 سے 20 سال کی لیڈ میں جیت رہا ہوں اور مجھے ہرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ بند کر دیں جی پلیز. یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں. آپ جہاں پہ جیت جائیں وہاں پہ فتح کا جشن ہے, اور جہاں پہ ہار جائیں وہاں پہ دھاندلی کا رونا ہے. یہ دورہ معیار چل نہیں سکتا. آپ کے خلاف ایویڈنسز اب آ چکی ہیں کہ آپ ایک منظم سازش کے تحت آپ اس الیکشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک میں کیوس چاہتے ہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا کوئی نیا حملہ آپ جو ہے وہ کریں اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ کام چلے گا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پہلے بھی جس طرح ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی, آپ کے لوگوں نے وزرائے خزانہ جو آپ کے صوبوں میں بیٹھے تھے انہوں نے لیٹر لکھے, اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کی. وہ تو نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے IMF کا معاہدہ فائنل کر لیا اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے. ورنہ آپ کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک دیوالیہ ہو, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا, IMF کو لیٹر لکھنا اور IMF کو یہ کہنا کہ اس ملک کی آپ امداد نہ کریں, IMF کا پروگرام فائنل نہ کریں, 9 مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی. میں فی الحال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں. پرچے رجسٹر ہونے چاہیے. جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے, یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیشکشیں کر کے ایک منظم کیمپین چلائیں جس کے اسکرین شاٹس آپ کے سامنے شیئر کر دیے گئے ہیں. تو یہ جھوٹ کی سیاست, گالم گلوچ کی سیاست, منافقت کی سیاست اور پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو سیاست ہے, اس کی قابل قبول نہیں ہے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ, اور میں ایک بات میں ایک بات کہہ دوں جو عطا کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ قابل مذمت, بالکل قابل مذمت ہے, لیکن مسٹر پرائم منسٹر, جناب چیف منسٹر, قابل گرفت بھی ہے. یہ اگر آپ نے ایکشن نہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے. آپ نے اگر ان کے اس کرمنل ایکٹ پر آپ نے ان کے خلاف کیسز رجسٹر نہ کیے اور ان کو آپ نے 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی دوبارہ چھوٹ دی تو آپ ذمہ دار ہوں گے دونوں. میں صرف 2 لائنیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, زیادہ لمبی تقریر مجھے نہیں کرنی. گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا رواج بن گیا ہے کہ جو گالی دے گا, جو کریکٹر اسیسینیشن کرے گا, جو دھمکیاں دے گا اور لائیو دے گا اور سوشل میڈیا پہ دے گا, تصویریں لگا کے دے گا, پورے خاندان سمیت دے گا, وہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر رول کرے گا. اور اگر آپ عمران خان کے فیشسٹ نظریے کے ساتھ ہیں تو آپ عزت دار بھی ہیں, آپ کو جو ہے پروموٹ بھی کیا جائے گا, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو سچ بولنے کی کوشش کرے, اس کے خلاف کھڑا ہو, اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. آئی ایم سوری, یہ نہیں چل سکتا, کوئی بھی بنانا ریپبلک کے اندر بھی نہیں چل سکتا کہ جو آروز اور ڈی آروز ان کو اب باقاعدہ پش کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ بھی لیاقت چٹھا بن جائیں, اور اگر وہ لیاقت چٹھا نہیں بنتے تو پھر ان کی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے لیاقت چٹھا صاحب کی ڈیٹیلز کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ان کے کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی, جھوٹ بولا میں نے 50,000 جو ہے ہم نے لیڈ مینج کی, جھوٹ بولا میں سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا, جھوٹ بولا ڈی آروز میرے ساتھ تھے, سب لوگ آ کے کل بتا کے گئے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا, جھوٹ بولا کہ قاضی فائزہ شامل ہے, جھوٹ بولا چیف الیکشن کمشنر ہم سے دھاندلی کرا رہا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے الیکشنز اور پھر 2018 کے الیکشن RTS کے ذریعے
चोरी हो, लेकिन तब कोई नहीं बोला। 2013 के इलेक्शन जब नून लीग जीती थी तब अफजल खान आया था, अब ये अफजल खान प्यारे 2 आ गया है। अब ये प्यारे अफजल 2 जो है ये आके एक नया कारनामा और एक नई स्टोरी जो है वो दिखा, वो भी पिटी थी 2013 की स्टोरी, वो कहाँ उर्दू बाजार 35 पंक्चर, और अब ये नई चट्टा साहब जो है, चट्टा साहब के क्या मामलात और क्या तरीकाकार है ये मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि चट्टा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असलम इकबाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है, और ये हमने जैसे कल कहा था कि रिकॉर्ड निकालें, लियाकत चट्टा साहब जो है पीछे बहुत दिन नहीं 3-4 दिन पहले से वो किससे राब्ते में थे, और ये चैट दिखा दी आपको बाकायदा। अब ये या बुशरा बीबी के मौकलान ने बताया होगा इनको कि लियाकत चट्टा साहब जा रहे हैं तकरीर फरमाने, या जो है वो फिर असलम इकबाल साहब का जो राब्ता था उससे पता चला होगा कि ये जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड भी होती है और वो पता भी चल जाती है। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये दोबारा से ये इत्तफाक नहीं है। 1971 की बार बार पीटीआई बात कर रही थी इलेक्शन से पहले, हमें मैंडेट मिला तो ठीक है, वरना 1971 हो जाएगा खुदा न खास्ता। अब दोबारा से उसी तरफ चीज़ों को, हालात को लजाया जा रहा है, नारकी पैदा की जा रही है, जिसका पाकिस्तान कतई तौर पर मुतहम्मिल नहीं है। बारी बारी जब ये फॉर्म 45 का मामला चल रहा था, पीएमएलएन की तरफ से किसी ने वेकअप कॉल नहीं दी कि चीफ इलेक्शन कमीशन वेकअप हो, चीफ मिनिस्टर वेकअप हो, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर वेकअप हो। आज लियाकत चट्टा के इंतजाम के ऊपर आप कह रहे हैं कि केयरटेकर मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर वेकअप हो, तो उस दिन पीएमएलएन की अरे बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखिए मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ। टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट्स 4-6 घंटे का काम होता है, और फिर उस दिन आपको पता है फॉर द रीजंस बेटर नोन टू बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, और उसकी वजाहत उन्होंने दी भी है। उस दिन कोई जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स थी कनेक्ट करनी मुश्किल थी, टेलीफोन के, तो इंतखाबात के नताइज में ताख़ीर फितरी थी, और कोशिश भी की, और दूर दराज के इलाके RTS के टाइम पे तो वेकअप कॉल हमने दी थी, किसने सुनी थी? तो उस वक्त तो वो नताइज सारे माने भी गए, हमने तस्लीम किए बाद में। हमने मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने मुल्क को ये सीसेशन की बातें नहीं की, हमने शाहीन सहबाई के उस एक ट्वीट को लाखों में पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट नहीं किया, हमने पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की बात नहीं की। यार खुदा का नाम माने, आप देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया है ये बहुत खौफनाक अंजाम है इसका, बहुत खौफनाक। आप 9 मई को आप कह रहे हैं कि 9 मुझे इस बात पर कि 9 में स्टैंड अलोन अगर उसकी कोई डेफिनेशन है तो एक क्रिमिनल एक्ट है, वर्स्ट एस्पेनाज का एक्ट है। अगर मैं उसको कहूं तो वो इससे बड़ी मुल्क से ज्यादती, गद्दारी और इससे बड़ा मुल्क के अंदर इंतशार और फितना किसी वक्त किसी स्टेट ने नहीं देखा होगा जो 9 मई को हमने देखा। और मैं ये इन मेकिंग इट सॉरी, और मैं देखिए इसमें ये ऐड करता चलूं कि ये जो लियाकत चट्टे वाला मामला है इस पे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अरसलान खालिद का फोन आप लें, उसका फोरेंसिक करवाएं कि वो किस किस से राब्ते में था, और ये मुनज़्ज़म कैंपेन लियाकत चट्टे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले किस तरह इनके इल्म में आ गया कि ये काम होने जा रहा है। तो ये लियाकत चट्टा साहब के राब्तों की, उनके इस किरदार की पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि वो किस किस से राब्ते में। और नहीं, ये इसको एक सेकंड इसमें ऐड कर ले, ये अज़मा इसको कंडक्ट करती है, ये इसमें एक ऐड कर ले। और मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज से कि ये जो अभी एविडेंस अता साहब ने आपके सामने स्क्रीन पे चलाई है जिसमें अरसलान खालिद वाली है, तो ही शुड बी उसको इसके मुतल्लिक इंक्वायर किया जाना चाहिए। और ये असलम इकबाल जो हैं ये अगर कल जाके लियाकत चट्टा से पहले मिले हैं और उसके बाद उनकी ये सोशल मीडिया, तो हम मुतालबा करते हैं कि इस इंक्वायरी जो कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑर्डर की है इन लोगों को शामिल करके इंक्वायर किया जाए। एक मिनट इनको लगा दें जी व्हाट्सएप वाली। एक मिनट अच्छा चलिए आप बताएं। वही सेम बात। हाँ देखिए मैं आप लगा दें, लगा दें। देखिए वो जिसने सेव किया होगा जिस नाम से, मैं नहीं भाई ऐसे नहीं, आपने सवाल किया अब आप जवाब ले लीजिए, ऐसे नहीं करें। जिसने जिस नाम से सेव किया होगा वो वैसे ही आना है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ फोन जमा कराएं अरसलान खालिद का, उसको फोरेंसिक कर। आप हमें पूछने की बजाय उन्हें कहे ना कि वो ले आए, ये जो एक सेकंड फोन जमा कराएं।
یہ جو انکوائری کمیشن کل چیف منسٹر پنجاب نے آرڈر کیا ہے آپ وہاں پر چلے جائیں. ہاں ایگزیکٹلی وہاں شامل کرا اگر بات کریں جائیں یہ بتا دیں یہ موقف ہے کہ اگر جو ہے دھاندلی کے خلاف آواز نہ اٹھائی جاتی تو 1971 کے اندر جو مینڈیٹ دینے پہ ہوا تھا معاملہ ویسا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ابھی بھی تمہاری توازن جو ہے ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں کل یہ عامر میر صاحب نے بات کی ہے, وہ ایک بڑے منجے ہوئے آپ ہی کے قبیلے کے بڑے معتبر نام ہیں اور بڑے باعزت آدمی ہیں. وہ جب کو بات کہتے ہیں تو مجھے جیسے آپ کو بات کہتے ہیں تو مجھے اس کا بڑا احترام ہوتا ہے. اب وہ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں اور وہ انفارمیشن منسٹر رہے ہیں, ضرور انہوں نے اس کی کوئی نہ کوئی اس لیاقت نامی آدمی کی کوئی ایسی حرکتیں دیکھی ہوں گی جس پر انہوں نے کہا, اور کل کا تو ایکٹ بالکل ثابت کر رہے ہیں کہ از این ایب نارمل مین. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں سیوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں فجر میں اور صبح 10 بجے میں سوٹڈ بوٹڈ اینڈ فٹ فاٹ ہو کے میں آ کے کھڑا ہو گیا. اے خودکشی کرنے والے دا حال ہوتا ہے سر. میں وہ خانہ جڑے مفلوق الحال خودکشی کرنے والے ذہنی مریض نے اے کسی ایجنڈے تے پائی صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے, ہم خواتین بھی وائرل کر رہے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق لیاقت چٹھا جو ہے ان کو جو حمزہ شواد اور شواز شریف ہے ان کے ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے دستے راز رہے ہیں. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا ہوا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی سروس میں ان کی ایلیجینس اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ میں ایز چیف منسٹر جو گورنمنٹ آفیشلز کام کرتے ہیں ان کی تصویر کو ساتھ لگا دی جائے تو وہ دستے راست نہیں ہوتے. مسلم لیگ نون کسی سرکاری افسر کو سرکاری امور کی سر انجام دینے میں اپنا دستے راست نہیں رکھتی. وہ اسٹیٹ امپلائیز ہیں. ہم یہ پریچ بھی کرتے ہیں, ہم اس چیز کے ایڈوکیٹ بھی ہیں ایس پی ایم ایل این کہ اسٹیٹ آفیشلز ریاست کے ساتھ ان کی ایلیجنس ہے, کسی پارٹی کے ساتھ نہیں. ایک منٹ آپ صرف ذرا ایک منٹ آپ صرف ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے, آپ صرف ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے بزدار صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ کہاں کہاں کس پرکشش قسم کی عہدوں پہ وہ رہے ہیں, تو یہ بات بالکل غیر مناسب ہے کہ ہمارے دور میں رہے. بالکل نہیں, کوئی افیکٹ نہیں. دیکھیں دلشاد, میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی اور بیرنگ نہیں ہے. یہ سوائے افضل خان پارٹ 2 کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جتنا دھاندلی کا الزام ہے, دیکھیں اس وقت الزام تھا دھاندلی کا 35 سیٹوں پر اور آج الزام ہے دھاندلی کا 19 سیٹوں پر. اگر آپ یہ معاملہ دونوں کی مماثلت تلاش کریں, افضل خان کی وہ پوری کی پوری ٹرانسکرپٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں, اور یار کوما اور اف کا فرق نہیں ہے, نام بھی وہی ہیں, عہدیدار بھی وہی ہیں. ایک منٹ باری باری آپ یہ بتائیے گا ابھی کل کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد ایک امپریشن ہے کہ پاکستان مسلم مرکز میں حکومت بنانے کے حوالے سے دو رائے پائی جا رہی ہیں کہ اس کنڈیشن میں اگر آپ گورنمنٹ دیں گے تو مسلم کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ افیکٹ ہوگا. تو اس میں بتائیے گا کہ کیا آپ مرکز اور پنجاب میں گورنمنٹ کام کرنے جا رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ صورتحال جو امپریشن ایک آ رہا ہے وہ ابراہیم رادر وی وڈ کیپ جو آج کی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ لوگوں کے لیے لائف تھریٹننگ ہے. میں آپ کے سوال کا جواب ضرور اس ایک آدھی انٹریکشن میں ہم دیں گے, لیکن آج کی جو میں آپ سے تمام حضرات سے جو آپ دوست یہاں تشریف فرمائیں, میں آپ کو پھر یہ باور کرا رہا ہوں کہ 9 مئی کا لائف لاس بھی یاد رکھیں. اور یہ جو صورتحال میں کل سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, میں نے اس کو ٹریک کیا ہے, واپس اس کو کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ڈٹو وہی اکاؤنٹس ہیں, وہی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, وہی ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہی زبان ہے, وہی فورن بیسڈ پلیٹ فارمز جن سے پچھلی 9 مئی والی کیمپین چلی اور جتنا بڑا نقصان ہوا, ایگزیکٹلی وہی پوری کی پوری موڈس آپرینڈائی ہے, وہی طریقہ کار ہے. میں متنبع کر رہا ہوں کہ لاس ہوگا بڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے, لیکن کل انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان نے صاف شفاف الیکشن کروائے اور چیف جسٹس آف چیف الیکشن کمیشن اس میں گنہگار ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ مجھے پھانسی دے دی جائے. صحیح بات. تو ان کی پھانسی کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں عباس آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ سلسلے کی کڑی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پہلا حملہ ان کا پاکستان کی شناخت پہ تھا جو 14 اگست 2014 سے شروع ہوا.
दूसरा हमला पाकिस्तान की सियासत पे था, जो ये सारी कैंपेन थी पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़। तीसरा हमला इनका अदालत पे था। चौथा हमला, जैसे अता ने आपको बताया अभी, मईशत पर था और बड़ा खौफनाक हमला था। पाकिस्तान को गुर्बत, अफलास, ये जो हकीकी आज़ादी ग़ुलामी है, गुर्बत की ग़ुलामी में तो इन्होंने गाड़ा है। गुर्बत की, भूख की, अफलास की गाड़ी ग़ुलामी में गाड़ के रख दिया पूरी 22-25 करोड़ लोगों को। अब इनका जो हमला है 9 मई के बाद, ये कड़ी है सिविल स्ट्रक्चर पर हमले की। ये चलता जा रहा है। इधर से, अब इधर से, इधर से नहीं, ये देखें, ये आप इसको जिस नज़र से हम देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एविडेंस अवेलेबल है कि कॉन्स्पिरेसी है। हम आपको बता रहे हैं कि क्रिमिनल एक्ट है। हम आपको बता रहे हैं कि वो लियाकत चट्ठा, आप और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ, आपके जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपका क्रू आपके साथ है, तो हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जो लोग प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं उनके हाथ में कैमरा है, टोटल डोमिनियन उनके पास है। जो बंदा नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है, वो रिजल्ट कैसे बदल सकता है? कम ऑन यार, टॉक सेंस। वो बेरोजगारी, महंगाई है, हर रोज एक नई कहानी सामने आ जाती है। कब तक ये आम जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल पाएगा? और ये सियासतदानों का जो आपस के कुछ बदकिस्मती से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो जिनका वजूद इंतशार का बाइस होता है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाता। 2014 से जो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है, उसकी मुझे किसी और शख्स के साथ कोई वजह बता दे। स्वाय धरना किसने दिया? सिविल नाफरमानी किसकी है? रोड ब्लॉक्स किसके हैं? एहतजाज किसका है? हर वक्त कौम को एक डीपन क्लीवेज में नफरत कौन बो रहा है? कि कौन इसको काटेगी? तो मेरी और आपकी नस्ल। और भुगतेंगे कैसे? ये गुर्बत की सूरत में भुगतेंगे। गुर्बत की गुलामी होगी। इसके बेटे बाहर रहते हैं। फंसी, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई साहब, आपको नहीं दिया, फंसी को कहा है। नहीं, देखिए, पीटीआई तो खुद एक खुफिया किरदार की पैदावार है। मैं क्या कहूँ। उल्फत हो गया, उल्फत आपकी होगी, आरिफ आपकी बात होगी। उल्फत मैं अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि ये जो लोगों की नसों में हसन बिन सबा का जहर है, निकल जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।